سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیة الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے درس بخاری شریف میں آپ حضرات نے یہ حدیث پاک باب کی پڑھی، باب من جعل لأہل العلم ایاما معلومہ۔ اس کے تحت آپ نے حدیث پاک سنی اور اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ کتاب العلم کا یہ 13واں باب ہے۔ باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہ باب ہے کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا تفقہ عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ امام بخاری نے اپنی سند سے روایت کیا، حدیث تلاوت کر لیں۔ حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب قال قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویۃ خطیبا یقول۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن عفیر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابن وہب نے، وہ روایت کرتے ہیں یونس سے، وہ روایت کرتے ہیں امام ابن شہاب زہری سے۔ انہوں نے فرمایا کہ حمید بن عبد الرحمن نے کہا میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، یقول وہ کہہ رہے تھے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور فرما رہے تھے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں صرف بانٹنے والا ہوں، اللہ دیتا ہے۔ لَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةٌ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ۔ یہ امت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی، مخالفین ان کو ضرر نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اس حدیث پاک کے جو اصل راوی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو سفیان کے شہزادے ہیں، بہت ہی مشہور صحابی ہیں اور اول ملوک اسلام سے ہیں، یعنی اسلامی بادشاہوں میں پہلے بادشاہ ہیں۔ ان کی جو حکمرانی تھی وہ خلافت راشدہ میں نہیں شمار کی جاتی، بلکہ وہ امارت اور ملوکیت میں، بادشاہت میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ وہ چند صحابہ میں سے ہیں جن کے والدین کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ روایتوں سے یہ مشہور ہے کہ یہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے، لیکن حضرت امیر معاویہ نے خود بتایا کہ میں عمرۃ القضاء کے پہلے مسلمان ہو گیا تھا، مگر ماں کے ڈر سے اسلام ظاہر نہ کر سکا۔ اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مقرب خاص ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں بھی آپ تھے، یعنی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کتابت بھی کرواتے تھے، بلکہ بعض روایتوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ کاتب وحی بھی تھے، اور سیدنا رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حضرت امیر معاویہ کو یہ دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعہ سے ہدایت دے۔ یہ بڑی عظیم دعا ہے کہ ہدایت دینے والا، ہدایت پانے والا اور اس کے ذریعہ لوگ بھی ہدایت پائیں۔
اب یہ بڑی عظیم خوبی ہے جو ہمارے نبی نے امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی. اور ایک جگہ اور دعا فرمائی, ارشاد فرمائے اللہم علم المعاویۃ الکتاب والحساب وقہ الآداب, اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم سکھا اور اسے آداب سے بچا. چنانچہ ایک بار حضور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وضو کرایا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاویہ اگر تم اس چیز یعنی حکومت کو پاؤ تو اللہ سے ڈرو اور انصاف کرنا. حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ سرکار نے جب یہ فرمایا کہ تم حکومت پاؤ اور اللہ سے ڈرو انصاف کرنا, اس سے مجھے یقین تھا کہ مجھے حکومت ملے گی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے بھائی تھے یزید ابن سفیان, ان کا وصال ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا والی بنایا, اور اس وقت سے لے کر حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے شہزادے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ, ان سے صلح کے وقت تک 20 سال تک شام کے آپ والی رہے اور 20 سال پورے مملکت اسلامیہ کے بادشاہ رہے. آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تبرکات تھے, مثلا کرتا, چادر, تہبند, ناخن مبارک اور کچھ تراشے اور منہ مبارک. بوقت وصال آپ یہ نے وصیت کی تھی کہ مجھے انہی متبرک کپڑوں میں دفن دینا, اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک کے تراشے اور منہ مبارک کو میری آنکھ, ناک, منہ اور سجدے کی جگہوں پر رکھ دینا اور مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا. چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا گیا. ان سے 163 احادیث مروی ہیں, سبحان اللہ. اور بہت ہی علاقوں کو آپ نے فتح کیا اور اسلامی سلطنت میں داخل فرمایا. قسطنطنیہ پر جو حملہ ہوا تھا, جس کے بارے میں حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا گروہ جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا وہ بخشا بخشایا ہوگا, تو سب سے پہلا حملہ قسطنطنیہ پر حضرت امیر معاویہ ہی کے دور میں ہوا. لہذا بخاری کی اس حدیث کی فضیلت آپ کو شامل ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اجتہادی اختلافات تھے, اس کی وجہ سے کچھ لوگ آپ پر طعن کرتے ہیں, لیکن یاد رہے کہ صحابہ پر طعن کرنا یہ جائز نہیں, ان پر الزام لگانا, بہتان باندھتا یا ان کی برائی کرنا یہ جائز نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے تمام صحابہ کی عظمتیں بیان کی, اور اللہ عز و جل قرآن مجید میں یہ تصریح ہے کہ اللہ عز و جل تمام صحابہ سے راضی ہے اور ان سب سے جنت کا وعدہ رب تبارک و تعالی نے کر رکھا ہے. جیسا کہ اور ان سب پر تقوی بھی لازم فرمایا. چنانچہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ اللہ فرماتا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اللہ فرماتا ہے کہ سب میں اگلے پہلے مہاجرین اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی, اور ان کے لیے ایسے باغ اللہ نے تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, جن میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی, اور امیر معاویہ صحابی ہیں, اور صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے کلام مجید میں یہ فرمایا. اور دوسری جگہ تمام صحابہ کے بارے میں فرمایا وَأَلْزَمْهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان پر کلمہ تقوی لازم فرما دیا اور یہ اس کے مستحق اور اہل تھے. ایک اور جگہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کُلًّا وعد اللہ الحسنى, سورہ فتح کی آیت, کہ تمام صحابہ سے خواہ فتح سے مکہ سے پہلے کے ہوں یا فتح مکہ کے بعد کے ہوں, سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. یاد رہے کہ یہ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ ہیں, اور جن واقعات پر طعن کیا جاتا ہے کہ فلاں اختلاف وہ سب خبر واحد ہیں اور اکثر ضعیف اور مجروح ہیں.
اور یہ مسئلہ واضح ہے کہ قرآن مجید کے مقابلے میں اخبار احاد، وہ بھی کتب تواریخ، وہ بھی ضعیف روایتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ قرآن مجید کے ارشاد پر ایمان رکھیں اور تواریخ کی لغو اور محمل روایات کو ہرگز نہ سنیں۔ چلیے اب اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے تفقہ عطا فرماتا ہے۔ یہ تفقہ یعنی اس کو فقیہ بنا دیتا ہے، اور اس کا مادہ ہے فقہن، جس کے معنی جاننے اور سمجھنے کے، اور شرعی معنی ہے تفقہ کا احکام شرعیہ فرعیہ کو ان کی تفصیلی دلائل سے جاننا۔ تفقہ کا شرعی معنی کیا ہے؟ احکام شرعیہ فرعیہ کو ان کی تفصیلی دلائل سے جاننا۔ اب حدیث پاک پر غور کریں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہ خیرن کا لفظ جو ہے تو خیرن یہ نکرہ ہے اور سیاق شرط میں ہونے کی وجہ سے عموم کا افادہ کرتا ہے، یعنی عام جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے، یعنی ہر طرح کی بھلائی، چاہے اس میں دنیاوی بھلائی ہو، دنیاوی بھلائی، اخروی بھلائی، ہر طرح کی بھلائی۔ تو معنی یہ ہوا کہ اللہ عز و جل جسے تمام دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمانا چاہتا ہے اسے فقیہ بنا دیتا ہے۔ اور دوسری چیز، خیر کی جو تنوین ہے، خیرن میں تنوین جو ہے، تو تنوین کو یہاں عظمت کے لیے لیں تو معنی ہوگا بہت زیادہ بھلائی عطا فرماتا ہے، کہ تنوین کبھی کبھی تعظیم کے لیے بھی آتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ امت کے افراد میں سب سے افضل فقیہ ہے، سب سے افضل فقیہ ہوگا امت میں جتنے لوگ ہوں گے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ 1000 عابد غیر فقیہ سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے۔ عابد، اب اس کو تمثیل سے ہم یوں سمجھائیں کہ ایک طرف ہزاروں کی جماعت ہو جو نماز پڑھ رہی ہے، مسجد میں ذکر و اذکار میں لگی ہے، نوافل ادا کر رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، تلاوت قرآن میں مشغول ہے، اور ایک فقیہ ہے جو اب فقہ کی کتابوں میں قرآن و حدیث میں غور و خوض کر کے مسئلے نکال رہا ہے، امت کے مسائل حل کر رہا ہے، تفقہ جس کے پاس ہے۔ شیطان سے اگر کوئی پوچھے کہ شیطان یہ ابلیس تو یہ بتا تجھے یہ ہزاروں ذاکرین سے ڈر ہے یا یہ جو ایک فقیہ بیٹھا کمرے میں اپنے حجرے میں قرآن و حدیث کے مسائل پہ غور کر رہا ہے، امت کے مسائل حل کر رہا ہے، اس سے تم کو تکلیف ہے؟ تو وہ یہی کہے گا کہ مجھے ان ہزاروں عبادت گزاروں ذاکرین سے ٹینشن نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، انہیں بڑی آسانی سے میں گمراہ کر سکتا ہوں، مجھے ڈر ہے اس بندے پر جو بیٹھا ہوا کتابوں میں جو ہے ڈوبا ہوا ہے اور مسائل شرعیہ کو نکال رہا ہے اور لوگوں کے مسائل کو حل کر رہا ہے۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ 1000 عابد غیر فقیہ سے زیادہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا یہاں پر ہے، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ زمانے جاہلیت میں جو لوگ تم میں سب سے بہتر تھے وہ اسلام میں بھی سب سے بہتر ہیں جب کہ فقیہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ مگر یاد رہے یہ افضلیت اس فقیہ کے لیے ہے جو اپنے علم سے رضائے الہی کا طالب ہو، یعنی اللہ کی رضا چاہتا ہو۔ دنیا دار فقیہ بدترین مخلوق ہے، دنیا کی طلب جس کو لوگوں سے وہ مقابلہ کرنا چاہے، لوگوں میں اپنا تفوق ظاہر کرنا چاہے، یہ بتانا چاہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، لوگوں کی رضا چاہے، لوگوں کی بھیڑ کی تلاش میں ہو، اور اپنے ذہن و دماغ کو اور اپنے عقلوں کو اس میں استعمال کرے کہ کیسے لوگ میرے دیوانے بن جائیں، میرے زیادہ چاہنے والے ہوں۔ مطلب یہ کہ وہ رضائے الہی مقصود نہ ہو بلکہ قوم کی رضا مقصود ہو، یہ بدترین مخلوق میں ہوگا۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شرار الشر شرار العلماء وان خیار الخیر خیار العلماء، بے شک بروں میں سب سے برے جو ہے، بروں میں سب سے بدترین علماء ہیں اور سب سے اچھوں میں علماء ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اور ایک دوسری حدیث پاک میں ہے
کہ من طلب العلم لیجاری به العلماء اور لیجاری به الصفحاء اور یصرف وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، جو اس لیے علم طلب کرے کہ علماء سے مقابلہ کرے گا یا جاہلوں سے جھگڑے گا یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا، اس کو اللہ جہنم میں داخل فرما دے گا۔ چنانچہ آپ نے بارہا روایت یہ سنی ہوگی کہ قیامت کے دن ایک شہید پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا اسے جہنم میں ڈال دو۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان کو قربان کیا ہے اور پھر تو مجھے جہنم میں کیوں ڈالنے کا حکم دے رہا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے جنگ لڑی ہے، میری راہ میں قربانی دی تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں، سو دنیا میں تجھے لوگوں نے شہید کہہ لیا، تیرا بدلہ دنیا میں مل گیا، اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ ایسے ہی کہ عالم پیش کیا جائے گا، اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا تو کہے گا کہ میں نے رات دن محنت کی، تیری کتابیں پڑھی، قرآن پڑھا، مسائل شرعیہ نکالے، بڑی محنت کی، رات و دن کے سکون میں نے قربان کر دیے، نیندیں قربان کی، اور تو مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے۔ رب فرمائے گا کہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، سو لوگوں نے تجھے عالم کہہ لیا، اب دنیا میں تیرا، آخرت میں تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ چلیے، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی لیے امام حسن بصری نے فرمایا فقیہ وہ ہے جو دنیا سے بے تعلق ہو اور آخرت کی رغبت رکھتا ہو، دین کے معاملے میں بصیرت رکھتا ہو اور اللہ کی عبادت کا پابند ہو۔ یہ بات ذہن میں ہمیشہ محفوظ رہنی چاہیے۔ اسے سمجھ میں آ گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کا یہ فتویٰ نہیں، تقویٰ ہے۔ دیکھیے تقوی پہ بندہ عمل کرتا ہے اور فتویٰ وہ دیتا ہے جو شریعت کا حکم ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو فقیہ کے لیے شرط پہلی ہے کہ وہ متقی ہو، اگر متقی نہیں تو فقیہ نہیں بلکہ مخلوق کا برا شخص ہوگا۔ اللہ رب العزت ان بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ چلیے، اب اس میں حدیث پاک میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں صرف بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ حضور قاسم بھی ہیں اور حضور خازن بھی ہیں، جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ یہاں پر قاسم کے لفظ ہیں، حالانکہ دوسری جگہ روایت میں خازن کا بھی لفظ ہے۔ دیکھیے ایک فن ہے علم معانی، اور بڑا ہی اہم فن ہے، قرآن پاک کی بلاغت کو سمجھنے کے لیے علم معانی کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ علم معانی کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل یا شبہ فعل کا متعلق، فعل شبہ فعل جیسے اس میں فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ وغیرہ، تو فعل یا شبہ فعل کا متعلق یعنی اس کا مفعول وغیرہ جب محذوف ہوتا ہے تو عموم کا فائدہ وہاں ملتا ہے، یعنی عام فائدہ وہاں پر ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر قاسم اور خازن اور یعطی تینوں کے مفعول محذوف ہیں۔ کیا ہے حدیث بات؟ انما انا قاسم، بے شک میں صرف بانٹنے والا ہوں۔ کیا بانٹنے والا ہوں؟ قاسم کا متعلق یہاں پر نہیں ہے۔ واللہ یعطی، یعطی کا بھی مفعول مذکور نہیں ہے۔ اللہ دینے والا، کیا دینے والا ہے اس کا مفعول یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا ہے، تینوں کے مفعول محذوف ہیں۔ تو اس سے عموم پر دلالت ہوئی۔ حدیث کا ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، قرآن مقدس کے ترجمے کو پڑھ لینا یہ کافی نہیں۔ اگر صحیح ایمان کی تازگی اور صحیح روشنی حاصل کرنی ہے تو اس کی حکمتوں کو بھی جاننا ضروری ہوگا۔ جو لوگ صرف ترجمہ پڑھ کر کے حدیث اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں اسی لیے عشق مصطفیٰ کا نور نہیں مل پاتا، یا یہ کہ وہ صحیح جگہ تک رسائی نہیں حاصل کر پاتے۔ اسی لیے کہا گیا کہ کسی ماہر استاذ کے سامنے حاضر ہو کر کے قرآن و حدیث کو سیکھا جائے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ دینے والا ہے، اس کا بھی ذکر نہیں۔ رسول کہتے ہیں میں بانٹنے والا ہوں، کیا بانٹنے والا ہوں اس کا بھی ذکر نہیں۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی وہ کون سی ایسی چیز ہے جسے رب دینے والا نہیں ہے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کا دینے والا رب نہیں ہے؟ تو اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ معنی یہ ہوئے کہ مخلوق میں، کائنات میں جس کو جو کچھ ملا اب تک یا آئندہ ملے گا، ان سب کا دینے والا اللہ ہے۔ جان ہو، روح ہو، اولاد ہو، ہے نا، جائیداد ہو، روزی ہو، طاقت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، مقام و مرتبہ ہو، حکومت ہو، سلطنت ہو،
جو کچھ بھی ملنے والا ہے یہ سب کچھ اللہ دینے والا ہے، سب کا دینے والا۔ سانس ہماری، جسم میں، سینے میں دھڑکتا دل، عقل و سمجھ کے لیے دماغ، پکڑنے کے لیے ہاتھ، دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان، ہے نا، سوچنے کے لیے، زندگی کے لیے روح، چلنے کے لیے پیر، پکڑنے کے لیے انگلیاں، یہ جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے۔ کائنات میں ہر شے کا دینے والا رب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو سب کچھ اللہ جس کو ملا اللہ دینے والا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں میں بانٹنے والا ہوں۔ اور تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سرکار ان سب کے مالک و خازن ہیں، یعنی خزانے پر نگرانی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ان سب کا بانٹنے والا میں ہوں۔ خزانے کے مالک بھی ہیں اور خزانے کو بانٹنے والے بھی ہیں۔ کیا کسی کی مجال ہے کہ یعطی جو فعل ہے یہاں پر حدیث پاک میں واللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے، اللہ دینے والا، اس میں تخصیص کرنے کی کسی کی مجال ہے؟ تخصیص کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ اللہ فلاں چیز دینے والا ہے اور معاذ اللہ فلاں چیز نہیں دینے والا ہے۔ کیا کسی کے اندر مجال ہے یہ کہہ سکے کہ اللہ فلاں چیز دینے والا اور فلاں چیز نہیں دینے والا ہے؟ تو یعطی میں تخصیص جس طرح کسی قسم کی جائز نہیں ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسم و خازن ہونے میں کسی قسم کی تخصیص جائز نہیں کہ یہ دیں گے اور یہ نہیں دیں گے۔ جس طرح تمام مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ عالم کی ہر نوع، ہر فرد، خواہ وہ فرشتے ہوں، خواہ وہ انسان، خواہ وہ جن ہوں، خواہ اور کچھ، سب کو سب کچھ اللہ کی عطا سے ملا ہے اور ملے گا۔ اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا بھی واجب ہے کہ سب کو بلا استثناء جو کچھ ملا ہے یا ملے گا وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے سے ملا ہے۔ اسی لیے جن لوگوں نے اس سے علم کے ساتھ خاص کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم دیتے ہیں، وہ ان کی جہالت ہے اور ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اب یاد رکھیں کہ زندگی یہ بھی ایک قسم کی عطا ہے، تو سب کو حیات بھی حضور ہی کے ہاتھوں ملی ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ ہر وہ شخص جس کے اندر زندگی ہے وہ حیات سے پہلے، ان ساری چیزوں سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ جب سب کو حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی تو جتنی بھی ذی حیات ہے کائنات میں، آدم سے لے کر یا اس سے پہلے یا بعد میں جو کچھ بھی ہوا ہے، سب کی حیات ذی حیات سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور آپ کی تخلیق یعنی ہمارے نبی کی پیدائش سارے عالم سے پہلے ہوئی۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسی وہی تہا، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسی وہی تہا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو آپ کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی، سارے عالم سے پہلے ہوئی، خواہ وہ آدم علیہ السلام ہو، خواہ جبریل امی اور دوسرے فرشتے۔ اب ایسا نہیں کہ بس یوں ہی دعویٰ ہے عقلی، بلکہ حدیث مشہور سے اس کی تائید ہوتی ہے، جسے امام عبد الرزاق جو امام احمد بن حنبل کے استاذ ہیں، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا۔ حضرت جابر نے ایک مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ تمام چیزوں سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ میرے آقا نے فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر بے شک اللہ تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں مراد علم ہے، یعنی علم دین اور شریعت دینے والے مصطفیٰ ہیں۔ تو اولاً حدیث پاک خود اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس چیز کا عطا کرنے والا رب ہے ان سب کے مالک اور بانٹنے والے مصطفیٰ ہیں۔ لہذا صرف علم کو خاص کر دینا یہ غلط ہے اور صحیح نہیں، یہ تخصیص صحیح نہیں ہے۔ چلیے، اور احادیث پاک میں اگر غور کیا جائے تو متعدد حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف علم نہیں دیتے تھے، احکام شرع صرف آپ نے نہیں دیا، بلکہ
اور ساری چیزیں بھی دیں۔ ایک صحابی آئے، جنگ میں ان کی آنکھ نکل گئی تھی، بارگاہ رسالت میں عرض کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کی آنکھ کو اٹھا کر ان کے گڑھے میں رکھ دیا اور ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق صحابی رسول ہیں، ان کا پیر ٹوٹ گیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار نے اپنا دستے پاک پھیرا، ان کا ٹوٹا ہوا پیر ٹھیک ہو گیا۔ صحابہ نے آ کر کے، ایک صحابی نابینا تھے، انہوں نے آ کر عرض کیا، سرکار نے دعا فرمائی اور انہیں دعا کرنے کا سلیقہ بتایا کہ میرے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ انہوں نے دعا کی، ان کی آنکھیں لوٹ آئیں۔ صحابہ نے پانی کی شکایت کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے پانی نکال دیا۔ حضرت جابر کے ہاں گوشت بہت کم تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا تو جنگ خندق کے جتنے صحابہ تھے سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ تو اس طرح بے شمار روایتیں موجود ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صرف احکام شرع بتانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے امت کی غمخواری بھی کرتے تھے اور ان کی ضرورتوں کو پورا فرماتے تھے۔ اب یہاں پر سرکار فرماتے ہیں کہ یہ امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ قیامت تک میری امت میں کچھ لوگ حق پر قائم رہیں گے اور اپنے مخالفین پر ہمیشہ غالب رہیں گے، ان کے مخالف ان پر کبھی فتح نہ پائیں گے۔ قیامت تک یہ حق پرست غالب رہیں گے، اور غلبے سے مراد کیا ہے؟ طاقت و قوت سے غالب ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ غلبے سے مراد دلیل و برہان سے غالب رہیں گے۔ تلواروں سے غلبہ، حکومت و حکمرانی سے غلبہ تو یہ ضروری نہیں، کبھی ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا۔ آپ نے شروع ہی میں پہلی حدیث پڑھی جو حدیث ہرقل ہے کہ الحرب و سجال ینال منا وننال منہ، کہ لڑائی ڈول کی طرح کبھی وہ ہم سے لے لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے لے لیتے ہیں۔ اور خود قرآن میں اللہ نے فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، ان دنوں میں ہم نے لوگوں کو باری رکھی ہے کہ کبھی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا وقت ہے، کبھی کوئی اس کا وقت ہے۔ ایسے لوگوں کو کوئی مخالف نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی کہ دلیل اور برہان، ان کی دلیلیں اتنی مضبوط ہوں گی کہ انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ لہذا سواد اعظم کی جو وضاحت یہ فرمائی گئی کہ اگر حق پر ایک شخص ہے تو وہی سواد اعظم ہے۔ آج اس دور میں سواد اعظم کی بات کی جاتی ہے نا، کہ جس طرف اکثر لوگ ہوں وہی حق ہے۔ آپ مجھے بتائیے قیامت کے قریب حق پر رہنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی یا باطل پر رہنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی؟ جب قیامت قریب آئے گی، قرب قیامت ہے نا، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور اس وقت دین پر قائم رہنا ایسے مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا یا آگ پہ چلنا۔ ظاہر سی بات ہے، ہاتھ پر آگ کا انگارہ لینے سے مثال دی ہمارے نبی نے کہ جس طرح ہاتھ پر آگ کا انگارہ لینا مشکل ہے، جس طرح آگ پر چلنا مشکل ہے، اسے حق پر قائم رہ کر کے جینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ کس صورت میں ہوگا؟ حق والے زیادہ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے، اگر زیادہ لوگ پورا شہر حق پہ قائم ہو تو اس صورت میں حق پہ قائم رہنا مشکل کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت اس قدر لوگ گمراہ ہو جائیں گے، بد مذہب ہو جائیں گے یا شریعت و دین سے دور ہو جائیں گے کہ اصل مسئلے پر عمل کرنا بڑا دشوار اور مشکل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو حق پہ قائم ہوں گے۔ تو کیا اس وقت زیادہ لوگ کلمہ پڑھنے والے اور گمراہ ہو جائیں، کلمہ پڑھیں گمراہ رہیں، بد مذہب ہو جائیں، ہے نا، گناہ کبیرہ اور حرام کاری میں مبتلا ہوں، تو کیا ان سب کو سواد اعظم کہہ دیا جائے گا؟ اسی لیے کہا گیا سواد اعظم یعنی جماعت کثیرہ۔ بالکل صحیح ہے کہ جماعت کثیرہ حق پہ ہوگی، مگر حق پہ رہنے والی جماعت کثیرہ جو ہوگی وہ حق پہ ہوگی، وہی سواد اعظم ہوگی۔ اب وہ 4 ہوں، 5 ہوں، 1000 ہوں، 500 ہوں، اس سے مطلب نہیں ہے۔ حق پہ جو ہے یعنی حق پہ کثرت دیکھی جائے گی، لوگوں کی کثرت نہیں دیکھی جائے گی، حقانیت پہ کثرت دیکھی جائے گی۔ اگر حق پہ ایک آدمی ہے تو وہی کثیر ہے اور وہی سواد اعظم ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ کیا اصل شرعی مسئلے پر عمل کرنا دشوار نہیں ہو رہا ہے؟ آج اسی لیے تو لوگ بہکتے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال اب یہاں پر ایک چیز اور، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لن تزال هذه الامہ، یہ امت ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی۔ تو هذه الامہ سے مراد پوری امت نہیں بلکہ اس کا بعض حصہ مراد ہے۔
اس امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا. پوری امت مراد نہیں ہے, اس امت کا ایک گروہ ہے نا. جیسا کہ ایک دوسری روایت میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے ہے کہ اس میں طائفتم من امتی ہے, لن تزالو طائفتم من امتی, میری امت کا ایک گروہ حق پہ قائم رہے گا. تو کیا مطلب؟ اس سے ثابت ہوا کہ امت میں کئی گروہ ہوں گے, سب کلمہ گو ہوں گے, ان میں سے ایک گروہ حق پہ قائم رہے گا. تو گویا کہ تمام کلمہ گو مدعی اسلام, جتنے کلمہ گو اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں, یہ حق پر نہیں ہیں. حق پر صرف ایک فرقہ ہوگا. لہذا اس حدیث پاک سے وہ حدیث جو میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, ایک فرقہ جنتی ہوگا, باقی سب جہنمی ہوں گے, اس سے اس کی تائید ہو جاتی ہے. چلیے اب اس کے بعد دوسری حدیث. وقت تو زیادہ ہو گیا. الاغتباط فی العلم والحکمہ, یہ باب ہے علم و حکمت میں رشک کرنے کے بیان میں. رشک, اغتباط کا ترجمہ کر رہا ہوں, رشک. یہ باب باندھا ہے امام بخاری نے اور اس کی مناسبت سے حدیث پاک باب کی مناسبت سے نقل فرمائی. قال عمر تفقہوا قبل ان تسودوا, حضرت عمر فرماتے ہیں تفقہ حاصل کرو سردار بننے سے پہلے. مطلب کیا ہوا؟ انسان جب سردار ہو جاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے, اور شرم علم حاصل کرنے سے روکتی ہے. سردار بن گیا, لوگوں کا ذمہ دار بن گیا, تو جا کر کسی کے سامنے ادب سے بیٹھنا, سر جھکا کر علم سیکھنے کے لیے, تو شرم و حیا آتی ہے کہ بھائی سردار ہیں, ان کو کچھ معلوم نہیں, علم سیکھنے آئے ہیں, تو شرم و حیا علم سیکھنے سے روکتی ہے. اسی لیے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ سردار بنائے جانے سے پہلے اس علم حاصل کر لینا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ سردار بن جاؤ اور شرم کی وجہ سے علم حاصل نہ کرو. یا مراد یہ ہے کہ سرداری کے لیے عالم ہونا ضروری ہے, تاکہ علم کی روشنی میں اپنے پیروکاروں کو, اپنے نیچے والوں کو سمجھا سکے اور ان کے ساتھ سرداری کر سکے. پتہ یہ چلا کہ جاہل کو قوم کا سردار نہیں بنانا چاہیے. اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ کون جاہل ہے اور کس کو سردار بنایا جاتا. آج جاہل جپٹ بے نمازیوں کو, جنہیں سورہ فاتحہ بھی پڑھنے نہیں آتا, اس کو لوگ پیر بنا لیتے ہیں, مقتدا بنا لیتے ہیں. 10 انگوٹھیاں پہننے والا ذرا لمبی چوڑی اود لوبان سلگا دیتا ہے تو اس کو نہ جانے کیا ماننے لگتے ہیں, ہے نا. اللہ تعالیٰ ان ساری گمراہیوں سے بچائے. امام بخاری فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ, امام بخاری نے فرمایا وبعد ان تسودوا, امام بخاری فرماتے ہیں سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کرتے رہو. امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو, کیونکہ سردار کو چاہیے کہ شریعت کی روشنی میں وہ فیصلہ کرے. علم ہوگا تو شریعت کی روشنی میں فیصلہ کرے گا, اور علم حاصل کرے بغیر اگر سردار بن گیا تو شرم آئے گی علم سیکھنے میں. اس لیے سردار بننے سے پہلے, حاکم بننے سے پہلے, پیشوا رہبر پیر بننے سے پہلے وہ پہلے علم حاصل کر لے. مگر امام بخاری فرماتے ہیں بل بعد ان تسودوا, ہے نا, کہ سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کرتے رہو. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ علم حاصل کرنے کی کوئی حد نہیں ہے, نہ کوئی عمر ہے. کیوں؟ کہتے ہیں وقت تعلم, دلیل امام بخاری نے کتنی پیاری دی ہے جو ہمارے لیے درس عبرت ہے. امام بخاری فرماتے ہیں قد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنہم, تحقیق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑی عمر کے بعد بھی علم سیکھا. ظاہر سی بات ہے, کوئی صحابی 50 سال کی عمر میں ایمان لا رہا ہے, کوئی 60 سال کی عمر میں ایمان لا رہا ہے, پھر بھی وہ جو ہے سرکار کی بارگاہ میں آ کر سیکھ رہا ہے. تو علم حاصل کرنے میں شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے. اب حدیث پاک پڑھنے مختصر ختم ہو جائے گا, پھر اگلا باب. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد ان على غیر ما حدثناه الزہری قال سمعت قیس بن ابی حازم قال سمعت عبداللہ بن مسعود. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حمیدی, انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے, انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل بن ابی خالد نے. اس کے علاوہ جو ہم سے امام زہری نے روایت کیا, کیا قال سمعت قیس بن حازم, انہوں نے کہا کہ میں نے قیس بن حازم کو سنا, انہوں نے کہا کہ سمعت عبداللہ بن مسعود, میں نے عبداللہ بن مسعود سے سنا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنین
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنین، حسد نہیں مگر دو میں، یعنی دو ہی چیزیں ہیں جو حسد کرنے کے لائق ہیں، تو حسد نہیں ہے مگر دو میں، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور اسے راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق دی، ورجل آتاہ اللہ الحکمۃ فہو یقضی بہا ویعلمہا، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے دین کا علم عطا فرمایا اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کے مطابق تعلیم دیتا ہے۔ اب یہاں پر حسد کا لفظ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حسد بری چیز ہے، پھر اس حدیث پاک میں حسد کا ذکر کیوں کیا گیا؟ دیکھیے حسد کا معنی ہے یہ آرزو کرنا، یہ نیت اور تمنا رہے بندے کی کہ کسی کی نعمت یا فضیلت اس سے چھن جائے، اس سے زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ حسد میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی دولت، عظمت، عزت اور اس کی بلندی، فضیلت ختم ہو جائے، ختم ہونے کی تمنا کرے اور یہ تمنا ہو کہ وہ مجھے مل جائے۔ یہ بری چیز ہے، یہ جائز نہیں۔ مگر یہاں پر حسد سے مراد تجریداً صرف نعمت کا حصول ہے، کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ مجھے بھی یہ نعمت مل جائے، کسی کی عظمت کو، کسی کی پاپولیرٹی کو، کسی کی مقبولیت کو دیکھ کر یہ تمنا ہو کہ مجھے بھی یہ چیز مل جائے۔ تو اگر یہ تمنا ہو کہ اس کی چلی جائے، اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے اور ناجائز ہے ایسی تمنا۔ اور اگر صرف اتنی تمنا ہو کہ اس کے پاس جو ہے وہ رہے، مجھے بھی ایسا مل جائے، تو اسے کہتے ہیں رشک، سمجھے کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں غیبتہ، رشک، اور یہ اچھی چیز ہے۔ سلطہ علیہ، اللہ اسے غلبہ دے، قابض بنا دے، اختیار دے دے، تو معنی یہ ہوا کہ توفیق اللہ اسے دے خرچ کرنے کی۔ حکمت کے معنی سمجھدار ہونا، دور اندیش ہونا، اور یہاں پر قرآن مجید کے معانی کو سمجھنا ہے یا مطلقاً تمام علوم مراد ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ عز و جل کسی کو مال عطا فرمائے، یہ اس کا فضل ہے، اور اسے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، یہ اس کا دوسرا فضل ہے۔ اسی طرح علم دین اس کا فضل عظیم ہے، اور علم پر عمل اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا اور اس کو پھیلانا، لوگوں کو سکھانا، یہ توفیق پر مزید فضل ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ لوگ طرح طرح کی آرزو کرتے ہیں، بہت ساری آرزو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، مگر حقیقت میں آرزو کے لائق تو صرف دو نعمتیں ہیں بس۔ اگر آپ کو آرزو کرنی ہے، تمنا کرنی ہے، تو صرف اس کے لائق دو نعمتیں ہیں، اس میں سے ان دونوں نعمتوں کی عظمت ظاہر کرنا مقصود ہے۔ وہ دونوں نعمتیں کون ہیں؟ کہ اللہ مال دے اور مال پر خرچ کرنے کی توفیق بھی دے، دوسرا علم دے اور اس پر عمل اور اس کو سکھانے کی توفیق دے۔ تو اگر آدمی کو کسی چیز کی تمنا کرنی ہو، رب کی بارگاہ میں آرزو کرنی ہو کہ اللہ مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، تو تمنا کرنے کے لائق تو باقی صرف دو چیزیں ہیں، باقی کوئی چیز نہیں جس کی آرزو اور تمنا کی جائے، وہ آرزو اور تمنا کرنے کے لائق نہیں ہے۔ یہی دو چیزیں آرزو اور تمنا کرنے کے لائق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور وہ دولت دے جو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر، اس پر جو ہے گفتگو ہوگی، بڑی طویل اور علم کے لیے نافع ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سلامت رکھے، برکتوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔